ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہیں انہیں جمع کر دیں۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور ابھی تو بہت سی باتوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما لیتے ہیں۔ تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مصیبت و پریشانی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت اور سلطنت کا بیان ہو رہا ہے کہ آسمان و زمین اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور ان میں ساری مخلوق بھی اللہ ہی کی رچائی ہوئی ہے۔ فرشتے، انسان، جنات اور مختلف قسموں کے حیوانات جو کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، قیامت کے دن وہ ان سب کو ایک ہی میدان میں جمع کریں گے، جبکہ ان کے حواس اڑے ہوئے ہوں گے اور ان میں عدل و انصاف کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ سب دراصل تمہارے اپنے کیے گناہوں کا بدلہ ہے، اور ابھی تو وہ غفور و رحیم اللہ تبارک و تعالی بہت سی حکم عدولیوں سے چشم پوشی فرماتے ہیں اور انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر ہر گناہ پر پکڑے تو تم زمین پر چل پھر بھی نہ سکو۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ مؤمن کو جو تکلیف، سختی، غم اور پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کانٹا لگنے کے عوض بھی۔ ابن ابی حاتم میں یہی روایت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ جب علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جسے یاد رکھنا ہر مؤمن کا فرض ہے۔ پھر یہ تفسیر اپنی طرف سے اس آیت کی سنائی۔ مسند احمد میں ہے کہ مسلمان کے جسم میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ مسند ہی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جب ایماندار بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے کفارے کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے کسی رنج و غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہی اس کے ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ جب عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے جسم میں تکلیف ہوئی اور لوگ ان کی عیادت کو گئے تو حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کی یہ حالت تو دیکھی نہیں جاتی، ہمیں بڑا صدمہ ہو رہا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب گناہوں کا کفارہ ہے، اور ابھی بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر چکے ہیں۔ پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے علا بن بدر رحمہ اللہ سے کہا کہ قرآن میں تو یہ آیت ہے اور میں ابھی نابالغ بچہ ہوں اور اندھا ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ تیرے ماں باپ کے گناہوں کا بدلہ ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر بھول جانے والا یقیناً اپنے گناہ میں پکڑا گیا ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، بتلاؤ تو اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ انسان یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھول جائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہوا بند کر دیں اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دیں، وہ تو بہت سے تقصیروں سے درگزر فرمایا کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دریاؤں میں کشتیوں کی آمد و رفت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشان اپنی مخلوق کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ نے سمندروں کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ کشتیاں ان میں برابر آئیں جائیں۔
بڑی بڑی کشتیاں سمندروں میں ایسی ہی معلوم ہوتی ہیں جیسے زمین میں اونچے پہاڑ۔ ان کشتیوں کو ادھر سے ادھر لے جانے والی ہوائیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان ہواؤں کو روک لے، پھر تو بادبان بیکار ہو جائیں اور کشتی رک کر کھڑی ہو جائے۔ ہر ایک کو وہ شخص جو سختیوں میں صبر کا اور آسانیوں میں شکر کا عادی ہو، اس کے لیے تو بڑی عبرت کی جا ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت اور اللہ کی بے پایہ سلطنت کو ان نشانیوں سے سمجھ سکتا ہے۔ اور جس طرح ہوائیں بند کر کے کشتیوں کو کھڑا کر لینا اور روک لینا اللہ کے بس میں ہے، اسی طرح ان پہاڑوں جیسی کشتیوں کو دم بھر میں ڈبو دینا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو اہل کشتی کے گناہوں کے باعث انہیں غرق کر دے۔ ابھی تو وہ بہت سے گناہوں سے درگزر فرما لیتے ہیں، اور اگر سب گناہوں پر پکڑے تو جو بھی کشتی میں بیٹھے سیدھا سمندر میں ڈوبے۔ لیکن اللہ کی بے پایہ رحمت ان کو اس پار سے اس پار کر دیتی ہے۔ علماء تفسیر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسی ہوا کو ناموافق کر دے، تیز و تند آندھی چلا دے جو کشتی کو سیدھی راہ چلنے ہی نہ دے، ادھر سے ادھر کر دے، سنبھالے نہ سنبھل سکے، جہاں جانا ہے اس طرف جا ہی نہ سکے، اور یوں ہی سرگشتہ و حیران ہو کر اہل کشتی تباہ ہو جائیں۔ الغرض اگر بند کر دے تو کھڑے کھڑے ناکام رہیں، اگر تیز کر دے تو ناکامی۔ لیکن یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ خوشگوار موافق ہوائیں چلاتے ہیں، اور لمبے لمبے سفر ان کشتیوں کے ذریعے بنی آدم طے کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں۔ یہی حال پانی کا ہے کہ اگر بالکل نہ برسائے، خشک سالی رہے، دنیا تباہ ہو جائے، اگر بہت ہی برسا دے تو ترسالی کوئی چیز پیدا نہ ہونے دے اور دنیا ہلاک ہو جائے۔ ساتھ ہی مینا کی کثرت طغیانی کا، مکانوں کے گرنے کا اور پوری بربادی کا سبب بن جائے، یہاں تک کہ رب تعالیٰ کی مہربانی سے جن شہروں میں اور جن زمینوں میں زیادہ بارش کی ضرورت ہے وہاں کثرت سے مینا برستا ہے، اور جہاں کم کی ضرورت ہے وہاں کمی سے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں جھگڑنے والے ایسے موقعوں پر تو مان لیتے ہیں کہ وہ ہماری قدرت سے باہر نہیں۔ ہم اگر انتقام لینا چاہیں، ہم اگر عذاب کرنا چاہیں تو وہ چھوٹ نہیں سکتے، سب ہماری قدرت اور مشیت تلے ہیں۔ فسبحانہ ما اعظم شأنہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اللہ کی شان کتنی بڑی اور اونچی ہے۔ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس سے درجہ بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، اور اپنے رب تعالیٰ کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام دیتے رہتے ہیں، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیا کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے قدری اور اس کی حقارت بیان فرمائی کہ اسے جمع کر کے کسی کو بھولنا نہ چاہیے، کیونکہ یہ فانی چیز ہے، بلکہ آخرت کی طرف رغبت کرنا چاہیے، نیک اعمال کر کے ثواب جمع کرنا چاہیے جو سرمدی اور باقی چیز ہے۔ بس فانی کو باقی پر، کمی کو زیادتی پر ترجیح دینا عقل مندی نہیں۔ اب اس ثواب کے حاصل کرنے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہوتا کہ دنیاوی لذتوں کے ترک پر صبر ہو سکے، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوتا کہ صبر پر اللہ کی امداد ملے، اور احکام اللہ کی بجاوری اور نافرمانیوں سے اجتناب آسان ہو جائے، کبیرہ گناہوں اور فحش کاموں سے پرہیز چاہیے۔ اس جملے کی تفسیر سورہ اعراف میں گزر چکی ہے۔ غصے پر قابو چاہیے کہ عین غصے اور غضب کی حالت میں بھی خوش خلقی اور درگزر کی عادت نہ چھوٹے۔ چنانچہ صحیح بخاری نیز مسلم اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے نفس کا بدلہ کسی سے نہیں لیا،
ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی بے عزتی اور بے توقیری ہوتی تو اور بات ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ بہت زیادہ غصے کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے سوا اور کچھ الفاظ نہ نکلتے کہ فرماتے اسے کیا ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان پست و ذلیل ہونا تو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن غالب آ کر انتقام بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ درگزر کر جاتے اور معاف فرما دیتے۔ ان کی اور صفت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کہا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جس کا وہ حکم کرے بجا لاتے ہیں، جس سے وہ روکے رک جاتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ اہل علم سے رہنمائی طلب کرو، بڑے بڑے امور میں بغیر آپس کی مشاورت کے ہاتھ نہیں ڈالتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں حکم ہوتا ہے کہ شاورہم فی الامر، یعنی ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاد وغیرہ کے موقع پر لوگوں سے مشورہ کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کے جی خوش ہو جائیں، اور اسی بنا پر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہ آپ کو زخمی کر دیا گیا اور وفات کا وقت آ گیا، 6 آدمی مقرر کر دیے کہ یہ اپنے مشورے سے کسی کو میرا جانشین مقرر کریں۔ ان 6 بزرگوں کے نام یہ ہیں: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ بس سب نے اتفاق رائے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا۔ پھر ان کا جن کے لیے آخرت کی تیاری اور وہاں کے ثواب ہیں ایک اور وصف بیان فرمایا کہ جہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں وہاں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی نہیں کرتے، اپنے مال میں محتاجوں کا حصہ بھی رکھتے ہیں، اور درجے بدرجے اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک کے ساتھ سلوک و احسان کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایسے ذلیل و پست اور بے ہمتیں نہیں ہوتے کہ ظالم کے ظلم کی کوئی روک تھام نہ کر سکیں، بلکہ اتنی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ظالموں سے انتقام لیں اور مظلوم کو اس کے پنجے سے نجات دلوائیں، لیکن ہاں اپنی بھول منساحت کی وجہ سے غالب آ کر پھر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابو فرما کر فرما دیا کہ جاؤ، تمہیں میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا، بلکہ میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دیں۔ اور جیسے کہ تمام انبیاء کے سردار رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کیا، جبکہ 80 کفار غفلت کا موقع ڈھونڈ کر چپ چاپ لشکر اسلام میں گھس آئے۔ جب یہ پکڑ لیے گئے اور گرفتار ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے تو رسول اللہ نے ان سب کو معافی دے دی اور چھوڑ دیا۔ اور جیسے کہ آپ نے غورث ابن حارث کو معاف فرما دیا، یہ وہ شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے ہوئے اس نے آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ جب رسول اللہ جاگے اور اسے ڈانٹا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور رسول اللہ نے تلوار لے لی اور مجرم گردن جھکائے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، رسول اللہ نے صحابہ کو بلا کر یہ منظر بھی دکھایا اور یہ قصہ بھی سنایا، پھر اسے معاف فرما دیا اور جانے دیا۔ یہ قصہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں لبید ابن عاصم نے جب رسول اللہ پر جادو کیا تو باوجود علم اور قدرت کے آپ نے اس سے درگزر فرما لیا، اور اسی طرح جس یہودیہ عورت نے رسول اللہ کو زہر دیا تھا، رسول اللہ نے اس سے بھی بدلہ نہ لیا، اور باوجود قابو پانے اور معلوم ہو جانے کے بھی آپ نے اتنے بڑے واقعے کو آنا جانا کر دیا۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ یہ مرحب یہودی کی بہن تھی جو جنگ خیبر میں محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے بکری کے شانے کے گوشت میں زہر ملا کر خود رسول اللہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ خود شانے نے ہی رسول اللہ کو اپنے زہر آلودہ ہونے کی خبر دی تھی۔ جب رسول اللہ نے اس یہودیہ عورت کو بلا کر دریافت فرمایا تو اس نے اقرار کیا تھا اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اگر آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے راحت حاصل ہو جائے گی۔ یہ معلوم ہو جانے پر اور اس کے اقبال کر لینے پر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، معاف فرما دیا، گو بعد میں وہ قتل کر دی گئی، جیسا کہ بخاری اور سنن ابی داؤد میں ہے، اس لیے کہ اسی زہر سے اور اسی زہریلے کھانے سے بشر ابن برا رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ تب قصاصاً یہ یہودیہ عورت بھی قتل کرائی گئی، اور بھی رسول اللہ کے ایسے واقعات بہت سے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور صلح کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتے، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کسی کی ایذا رسانی پر بدلے کا ذکر یا معافی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ برائی کا بدلہ لینا جائز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ ان سب آیات کا مطلب یہی ہے، لیکن افضلیت اسی میں ہے کہ عفو و درگزر کیا جائے، جیسے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یعنی خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص معاف کر دے اور صلح و صفائی کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت اور بڑھا دیتے ہیں، لیکن جو بدلے میں اصل جرم سے بڑھ جائے وہ اللہ کا دشمن ہے، پھر برائی کی ابتدا اسی کی طرف سے سمجھی جائے گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جس پر ظلم ہوا اسے بدلہ لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں اس طرح ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا ام المؤمنین غصے میں بھری ہوئی بلا اطلاع ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلی آئیں اور رسول اللہ سے صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نسبت کچھ کہا۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لڑنے لگی، لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے خاموشی اختیار کی۔ جب وہ کہہ چکی تو رسول اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تو آپ اپنا بدلہ لے لیں۔ پھر جو صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دینے شروع کیے تو ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کا تھوک خشک ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکی اور رسول اللہ کے چہرے سے وہ صدمہ ہٹ گیا۔ الغرض اختصار یہ ہے کہ مظلوم ظالم کو جواب دے اور اپنا بدلہ لے لیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں حرج و گناہ ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کریں، زمین میں بلا وجہ شر و فساد کریں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو برا کہنے والے جو کچھ کہیں یعنی آپس میں سب کا بوجھ شروع کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم بدلے کی حد سے آگے نہ نکلے۔ ایسے فسادی لوگ قیامت کے دن دردناک عذابوں میں مبتلا کیے جائیں گے۔ محمد ابن واسع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مکے میں جانے لگا تو دیکھا کہ خندق پر پل بنا ہوا ہے، میں ابھی وہیں تھا جو گرفتار کر لیا گیا اور امیر بصرہ مروان ابن المحلب کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا ابو عبداللہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہی کہ اگر تم سے ہو سکے تو بنو عادی کے بھائی جیسے بن جاؤ۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا علا بن زیاد کے اپنے ایک دوست کو ایک مرتبہ کسی صیغے پر عامل بنایا تو انہوں نے اسے لکھا کہ حمد و صلات کے بعد اگر تم سے ہو سکے تو یہ کرنا کہ تمہاری کمر بوجھ سے خالی رہے، تمہارا پیٹ حرام سے بچ جائے، تمہارے ہاتھ مسلمانوں کے خون و مال سے آلودہ نہ ہو، تو جب تم یہ کرو گے تو تم پر کوئی گناہ کی راہ باقی نہ رہے گی۔ یہ راہ تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کریں اور بے وجہ ناحق زمین میں فساد پھیلائیں۔ مروان نے کہا اللہ جانتے ہیں اس نے سچ کہا اور خیر خواہی کی بات کہی، اچھا اب کیا آرزو ہے؟ فرمایا یہی کہ تم مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ مروان نے کہا بہت اچھا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ پس ظلم و اہل ظلم کی مذمت بیان کر کے بدلے کی اجازت دے کر اب افضلیت کی طرف اللہ تعالیٰ رغبت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ایذا سہ لے اور برائی سے درگزر کر لے اس نے بڑی بہادری کا کام کیا، جس پر وہ بڑے ثواب اور پورے بدلے کا مستحق ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم سے آ کر کوئی شخص کسی اور کی شکایت کرے تو اسے تلقین کرو
کہ بھائی معاف کر دو، معافی میں ہی بہتری ہے اور یہی پرہیزگاری کا ثبوت ہے۔ اگر وہ نہ مانے اور اپنے دل کی کمزوری کا اظہار کرے تو خیر کہہ دو کہ جاؤ بدلہ لے لو، لیکن اس صورت میں کہ پھر کہیں تم بڑھ نہ جاؤ، ورنہ ہم تو اب بھی یہی کہیں گے کہ معاف کر دو، یہ دروازہ بہت وسعت والا ہے اور بدلے کی راہ بہت تنگ ہے۔ سنو، معاف کر دینے والا تو با آرام میٹھی نیند سو جاتا ہے، اور بدلے کی دھن والا دن رات متفکر رہتا ہے اور توڑ جوڑ سوچتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ رسول اللہ بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ مسکرانے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش تھے، لیکن جب اس نے بہت گالیاں دیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی بعض کا جواب دیا۔ اس پر رسول اللہ ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ مجھے برا کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، سنتے رہے، اور جب میں نے اس کی دو ایک باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراضی سے اٹھ چلے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا، جب تم آپ بولے تو فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، پھر بھلا میں شیطان کی موجودگی میں کیسے بیٹھا رہتا؟ پھر فرمایا، سنو ابو بکر، تین چیزیں بالکل برحق ہیں، جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے چشم پوشی کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے عزت دیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ جو شخص سلوک و احسان کا دروازہ کھولے گا اور صلہ رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے برکت دیں گے اور زیادتی عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لے گا، اس سے مانگتا پھرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاں بے برکتی کر دیں گے اور کمی میں ہی مبتلا رکھیں گے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں بھی ہے، اور مضمون کے اعتبار سے یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دیں اس کا اللہ کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں۔ اے نبی، آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذابوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے کبڑے ہوئے جاتے ہوں گے اور جھکی ہوئی آنکھ کے گوشے سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں، ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکیں۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہنم کو دیکھ کر ظالموں کی بدحواسی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جو نہیں چاہتے نہیں ہوتا اور نہ اسے کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست دکھا دیں اسے کوئی نہیں بہکا سکتا، اور جس سے وہ راہ گم کر دے اسے کوئی اس راہ کو دکھا نہیں سکتا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یعنی اے نبی، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی چارہ ساز اور رہبر نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ مشرکین قیامت کے عذابوں کو دیکھ کر دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ الآیہ، کہ نبی وہ وقت بھی قابل دید ہے کہ آپ انہیں دیکھتے جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے، ہائے کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ہم ہرگز اپنے رب کی آیتوں کو جھوٹ نہ بتلائیں بلکہ ایمان لے آئیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ جس چیز کو اس سے پہلے پوشیدہ کیے ہوئے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ دنیا میں بھیجے بھی گئے تب بھی وہی کریں گے
جس سے منع کیے جاتے ہیں، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ جہنم کے پاس لائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر ذلت برس رہی ہوگی، عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے اور نظریں بچا کر جہنم کو تک رہے ہوں گے، لیکن جس سے ڈر رہے ہیں اس سے بچ نہ سکیں گے۔ نہ صرف اتنا ہی بلکہ ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ عذاب انہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس وقت ایماندار لوگ کہیں گے کہ حقیقی نقصان یافتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ اپنے والوں کو بھی جہنم واصل کیا، یہاں کی آج کی ابدی نعمتوں سے محروم رہے اور انہیں بھی محروم رکھا۔ آج وہ سب الگ الگ عذاب میں مبتلا ہیں، دائمی ابدی اور سرمدی سزائیں بھگت رہے ہیں، اور یہ نا امید ہو جائیں۔ آج کوئی ایسا نہیں جو ان عذابوں سے چھڑا سکے یا تخفیف اور ہلکائی سے کر سکے یا کرا سکے۔ ان گمراہوں کو خلاصی دینے والا آج کے دن کوئی نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ وہ اللہ کا دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے اے نبی آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جہنم سے بچاؤ کی تدبیر۔ چونکہ اوپر یہ ذکر تھا کہ قیامت کے دن بڑے ہیبتناک واقعات ہوں گے، وہ سخت مصیبت کا دن ہوگا، تو اب یہاں اس سے ڈرا رہے ہیں اور اس دن کے لیے تیار رہنے کو فرماتے ہیں کہ اس اچانک آ جانے والے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان پر پوری طرح عمل کرو۔ جب وہ دن آ جائے گا تو تمہیں نہ تو کوئی جائے پناہ ملے گی، نہ ایسی جگہ کہ وہاں انجان بن کر ایسے چھپ جاؤ کہ پہچانے نہ جاؤ اور نہ نظر پڑو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشرک اے نبی نہ مانے تو آپ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کر دینا آپ کے ذمے نہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ پر صرف تبلیغ ہے، حساب ہم خود لے لیں گے۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ راحت میں بدمست بن جاتا ہے اور تکلیف میں ناشکراپن کرتا ہے، اس وقت اگلی نعمتوں کا بھی منکر بن جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، صدقہ کرو، میں نے تمہیں زیادہ تعداد میں جہنم میں دیکھا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری شکایت کی زیادتی اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ایک زمانے تک احسان کرتا رہے، پھر ایک دن چھوڑ دے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی کوئی راحت پائی ہی نہیں۔ فی الواقع اکثر عورتوں کا یہی حال ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور نیکی کی توفیق دے دیں اور حقیقی ایمان نصیب فرمائیں، پھر تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہر راحت پر شکر، ہر رنج پر صبر، بس ہر حال میں نیکی حاصل ہوتی ہے، اور یہ وصف بجز مؤمن کے کسی اور میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ اوصاف حمیدہ پیدا فرمائے۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
ألا إلى الله تصير الأمور. آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، یا انہیں جمع کر دیتے ہیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور کامل قدرت والے ہیں. ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر ہاں بطور وحی کے یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ بحکم الہی جو وہ چاہے وہی کرے. بے شک اللہ تعالیٰ بزرگی والے اور حکمت والے ہیں. اور اسی طرح ہم نے اے نبی آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا کر اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا ہدایت کر دی. بے شک آپ راہ راست کی رہبری کر رہے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی راہ کی کہ جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. آگاہ رہو سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. پوری کائنات کا تصرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالق، مالک اور متصرف زمین و آسمان کے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں. وہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے نہیں ہوتا. جسے چاہے دیں، جسے چاہے نہ دیں. جو چاہے پیدا کر دیں اور بنائے، جسے چاہے صرف لڑکیاں دیں جیسے لوط علیہ السلام، اور جسے چاہے صرف لڑکے ہی عطا فرماتے ہیں جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور جسے چاہے لڑکے لڑکیاں سب کچھ دیتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسے چاہے لا ولد رکھتے ہیں جیسے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. بس یہ 4 قسمیں ہوئیں، لڑکیوں والے، لڑکوں والے، دونوں والے اور دونوں سے خالی ہاتھ. وہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، ہر مستحق کو بخوبی جانتے ہیں، قادر ہیں، جس طرح کا چاہا تفاوت رکھتے ہیں. بس یہ مقام بھی مثل اس فرمان الہی کے ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ تاکہ ہم عیسیٰ کو لوگوں کے لیے نشان یعنی دلیل قدرت بنائیں اور دکھا دیں کہ ہم نے مخلوق کو 4 طور پر پیدا کیا. آدم علیہ السلام صرف مٹی سے پیدا ہوئے، نہ ماں نہ باپ. حوا علیہ السلام آپ کی بیوی صرف مرد یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئیں. باقی کل انسان مرد و عورت دونوں سے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ صرف عورت یعنی اپنی والدہ مریم علیہ السلام سے بغیر مرد کے پیدا کیے گئے. پس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ 4 قسمیں پوری ہو گئی. پس یہ مقام ماں باپ کے بارے میں تھا اور وہ مقام اولاد کے بارے میں. اس کی بھی 4 قسمیں اور اس کی بھی 4 قسمیں. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی نشانی. وحی کی مختلف صورتیں، مقامات و مراتب و کیفیات وحی کا بیان ہو رہا ہے کہ کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی ڈال دی جاتی ہے جس کے وحی الہی ہونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں رہتا. جیسے صحیح ابن حبان میں حدیث ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی ہے کہ کوئی شخص بھی جب تک اپنی روزی اور اپنا وقت پورا نہ کرے ہرگز نہیں مرتا. پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں اچھائی اختیار کرو. یا پھر اللہ تعالیٰ پردے کی اوٹ سے بات کرتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، کیونکہ انہوں نے کلام سن کر جمال دیکھنا چاہا لیکن وہ پردے میں تھا. چنانچہ سنن ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام نہیں کیا مگر پردے کے پیچھے سے، لیکن تمہارے والد عبداللہ سے آمنے سامنے کلام کیا. یہ جنگ احد میں کفار کے ہاتھوں سے شہید کیے گئے تھے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کلام عالم برزخ کا ہے، اور جس کلام کا ذکر ہے اس سے مراد دار دنیا کا کلام ہے، یا اپنے قاصد کو بھیج کر اپنی بات اس تک پہنچائے جیسے جبرائیل علیہ السلام وغیرہ فرشتے رسولوں کے پاس آتے رہے. وہ اللہ تعالیٰ علو یعنی بلندی اور بزرگی والے ہیں، ساتھ ہی حکیم اور حکمت والے ہیں. روح سے مراد قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو بذریعہ وحی کے ہم نے اے نبی آپ کی طرف اتارا ہے، کتاب اور ایمان کو اس تفصیل کے ساتھ جو ہم نے اپنی کتاب میں کی ہے. آپ اس سے پہلے جانتے بھی نہ تھے، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایماندار بندوں کو راہ راست دکھلائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، قل هو للذین آمنوا الآیہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے واسطے ہدایت و شفا ہے، اور بے ایمانوں کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صریح اور مضبوط حق کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ پھر صراط مستقیم کی تشریح کی اور فرمایا اسے شرع مقرر کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں، جس کی شان یہ ہے کہ آسمانوں زمینوں کے مالک اور اللہ تعالیٰ وہی ہیں، ان میں تصرف کرنے والے اور حکم چلانے والے بھی وہی ہیں۔ کوئی اللہ کے کسی حکم کو ٹال نہیں سکتا، تمام معاملات اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں، وہی سب کاموں کے فیصلے کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جو اللہ کی نسبت ظالم اور منکرین کہتے ہیں، وہ بلندیوں اور بڑائیوں والے ہیں۔